اذا تبایعتم بالعینہ واخذتم الزنا بالبقر ورضیتم بالزر وترکتم الجہاد سلط اللہ علیکم الذلہ لا ينزع حتى ترجعوا إلى دينكم وإلى جهادكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمنين وجنة الكافر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا مزرعة الآخرة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا وظيفة طالبها كلاب أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين يسر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أما بعد، میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، دو زندگیاں اللہ نے ہمارے سامنے رکھا ہے. کتنے؟ ایک زندگی ماں کے پیٹ میں شروع ہوں گی، ہماری موت پر ختم ہوگی. یہ زندگی ماں کے پیٹ میں شروع ہوگی، کب ختم ہوگی؟ موت پر ایک زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا. اور یہ زندگی بہت مختصر ہے، ٹیمپروری بھی ہے، شارٹ بھی ہے، بہت لائٹ بھی ہے. بس ماں کے پیٹ میں شروع ہو گئی موت. اب موت ہر ایک کی ایک ہی عمر میں آ رہی ہے، مختلف عمروں میں آ رہی ہے. مطلب کوئی 5 سال میں مر رہا ہے، کوئی 10 سال میں مر رہا ہے. جو موت آ گئی اس کی زندگی ختم. بہت سے بہت لمبا چوڑا ٹارگیٹ بولے تو 60-70 سال. کتنے؟ 60-70 سال. اب دوسری جو زندگی شروع ہوگی وہ قبر میں. یہاں پر قبر میں شروع ہوگی. جو روح فرشتہ جسم کے لے کے جاتا وہ روح قبر میں لا کے ڈالتا. تھوڑی دیر تک ہمارے بدن سے الگ رہتی ہے، سمجھے بھائی. مرنے کی اطلاع مل کے رشتے دار آنے تک اور غسل دینے تک، بولا کفن پہنانے تک، نماز جنازہ پڑھنے تک، اور کندھوں پہ لے کے جانے تک، اور قبر میں سلانے تک، اور قبر کی مٹی ڈال کے ہم سے چھٹی لینے تک. یہ چھٹی ہو جائیں گے، ہم سے خاندان سے کٹی ہو جائیں گے. رشتے دار جو ہے صرف خبر تک ساتھ دیتے. کہاں تک ساتھ دیتے؟ اس کے آگے بھی آتے؟ بولا نہیں آتے. قبر میں سلا کے جب مٹی ڈال دیتے تو چھٹی نہیں لیتے، سمجھے بھائی. اور دفن کرنے والے وہاں سے ہٹتے بھی نہیں، روح لا کے فرشتہ ڈال دیتا. اتنا جلدی ڈال دیتا، اللہ کے نبی نے فرمایا دفن کر کے جانے والوں کی چپلوں کی آواز اس کو سنے آتی. وہ سے وہ 30 قدم 40 قدم. کتنے؟ اسی لیے وہ ایک رواج ہے 40 قدم پہ پلٹ کے پھر فاتحہ پڑھنا. کیا پڑھنا؟ اب اس کی روح آ گئی ہے، اب اس کے سوالات جوابات آسان ہونے کے لیے دعا کرنا. اس کے لیے دعا کا نکال کے وہ فاتحہ لگا دیا. اب دو فاتحہ میں دعا پڑھنا، اللہ اس کی روح آ گئی، اس کے سوال جواب آسان کر. خبر کو جو امتحان ہے 3 سوالات کا جواب ہے. کتنے؟ اب ان 3 سوالات کا جواب دیں گا تو پھر انشاءاللہ جنت کا نواب بنے گا. اور اس کی خبر اس کے لیے کیا بنے گی؟ جنت کا باغ. بولو کیا بنے گی؟ جنت کا باغ بنے گی. اگر 3 سوالوں کا جواب نہیں دیا تو پھر اس کے لیے وہ خبر کیا ہوگی؟ جہنم کا گرم. اللہ ہمیں تینوں سوالات آسان کرے. ہمارے حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے من ربکا کے جواب میں وہی آدمی ربی اللہ کہہ سکتا ہے جو دنیا سے رب کا یقین لے کے جائے. کس کا یقین لے کے جائے؟ اب ہم اپنے دلوں کا جائزہ لے کے بولو رب کا یقین ہے، سب کا یقین ہے. ہمارے دل میں کیا ہے؟ اب سب کا یقین نہیں ہے. کیا کیا چیزوں کا یقین دل میں بھرا ہوا ہے. دکان والے کی اب دل میں کیا یقین بھرا ہوا ہے؟ دکان سے ہونے کا. بولو ملازمت والے کے دل میں کیا بھرا ہوا ہے؟ ملازمت سے ہونے کا. اور کھیتی والے کے دل میں کیا بھرا ہوا ہے؟ کھیتی سے ہونے کا. فیکٹری والے کے دل میں کیا بھرا ہوا ہے؟ فیکٹری سے ہونے کا. ہر ایک کے دل میں جس لائن میں وہ لگا ہوا ہے وہ لائن بھرا ہوا ہے.
تو اس یقین کے نکالنے کے لیے پہلے کیا ہے؟ لا الہ، بولو نکالو، جو بھرا ہوا ہے اس کو خالی کرو. کیا کرو؟ لا الہ. یہ سب جھوٹ ہے، صحیح نہیں ہے. یہ جو تمہاری آنکھ دیکھ رہی ہے یہ اندھا پن ہے تمہارا، صحیح نہیں ہے. اس لیے نظر کی تردید، بولو نظر کا انکار. لا الہ، جو بھی نظر آ رہا ہے یہ صحیح نہیں. صحیح کیا ہے؟ الا اللہ. بولو صحیح کیا ہے؟ جو نظر آ رہا ہے وہ صحیح نہیں ہے، اور صحیح کیا ہے؟ الا اللہ. پرورش تم دیکھ رہے کہ اس سے آ رہی، اس سے آ رہی، اس سے نکل رہی، یہ سب جھوٹ ہے. ایک دنیا میں آدمی اسباب پہ بھروسہ کرتا ہے تو خبر میں کون پالتا ہے؟ بولو بھائی، ماں کے پیٹ میں 9 مہینے کون پالا؟ کوئی دکانداری کرے وہاں؟ کیوں بھائی؟ نہ دکان کرے، نہ نوکری کرے، نہ فیکٹری کرے، نہ بابا جان مہینے کچھ منی آرڈر بھیجا رہے تھے کیا؟ ہمارے صاحبزادے اماں کے پیٹ میں ہے، نہیں بھیجے تو بھوکے مریں گے، لہٰذا پوسٹ آفس میں جا کے حضرت یہ منی آرڈر ماں کے پیٹ میں ہے تو بچے کو دیکھو. بولے تو دوا کھانے والے عقل مند بولتے نہیں، عقل بند بولتے اس کو. کیا بولتے بھائی؟ ہیٹ کرا کرے. بولو ارے ماں کے پیٹ میں منی آرڈر کیسے بیٹھ دے؟ کہ نہیں بھی تو میرا بچہ کیسا جیتا کرتے نہیں. تو 9 مہینے ماں کے پیٹ میں کون پالے؟ بولا کیسا پالے؟ کیسا پالے؟ بولو قدرت سے پالے. کیسا پالے؟ اور اکیلے پالے نہیں، ساتھ میں کوئی پارٹنر بھی تھا. وحدہ لا شریک له. یہ لنکاں لگاتی، یہ پارٹنر بتاتی، بول کے پارٹنر بناتے ہم لوگ. ہاں بھائی اللہ پالتا ہے، مگر پھر بھی اس تو بھی کیا کرنی، سمجھے نہیں؟ اللہ پالتا ہے بغیر اسباب کے، اپنی قدرت سے پالتا ہے. کیسے پالتا ہے؟ جس کی روزی اللہ نے جو مقدر میں رکھ دیا وہ ملتی نہیں ملتی. بولو ٹائم پر اپنی اپنی روزی انسان کو آزادی. ماں کے پیٹ میں دیا، قبر میں کب تک دیں گے؟ خبر میں کب تک دیں گے؟ کیا مطلب؟ دنیا سے بڑی زندگی چھوٹی زندگی ہو، بہت بڑی زندگی. ہمارے آقا دنیا میں صرف 63 سال رہے. کتنے؟ اور خبر شریف میں جا کے کتنے سال ہو گئے؟ 14ویں صدی ختم ہو گئی، 15ویں صدی ہے. ابھی قیامت تک کتنے صدیاں ہوتے تو کون بول سکتا؟ تو دنیا سے زیادہ ہے کم ہے وہاں. بولا آدم علیہ السلام تو جا کے 10,000 یا 11,000 سال ہو گئے قبر میں. اپنے قبر میں زندہ ہے، نعوذ باللہ مردہ ہے. بولو بھائی اچھا زندہ رہے تو کچھ کھائے تو زندہ رہتا، نہیں کھائے تو زندہ رہتا. ہاں وہاں کی روزی ہے، وہاں کی روزی الگ. جیسے ماں کے پیٹ کی روزی الگ، دنیا کی روزی، اور چھوٹے بچے کی روزی الگ، بڑا ہونے کے بعد روزی. چھوٹے بچے کے ٹائم میں ماں کا تھوڑا سا چلو بھر دودھ پی لیتا رہتا، کیا بڑا ہونے کے بعد بھی اتنا دودھ سے پیٹ بھرتا؟ چھوٹا رہی جب جو ہے 42 بھر کا کرتا بھرا ہوا تھا، اب جوان ہونے کے بعد بھی وہ کرتا پہن لیتا. کھانا بھی بدل جاتا اور لباس بھی. جیسے اس میں جو چیزیں اللہ اس کو دیتے رہتے. ماں کے پیٹ میں اللہ نے اپنی قدرت سے پالا. نہ ماں کا دخل ہے نہ بابا کا دخل ہے. دخل ہے بولنے والے کو عقل بھی نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ دخل ہے بولنے والے کو عقل ہے، سمجھیے. تو جو اللہ ماں کے پیٹ میں پالا، جو اللہ خبر میں قیامت تک پالے گا، جو اللہ میدان حشر کی زندگی خبر سے بڑی چھوٹی. بولا بھائی 50,000 سال کا ایک دن. کتنے؟ خبر میں آدم علیہ السلام 100 کے قیامت تک کا حساب کرے تو 50,000 سال نہیں ہوتے. آدم کا بھی حساب خبر میں 50,000 سال کا نہیں ہے. کہ انسانیت کی عمر قیامت تک 50,000 نہیں ہے، 10-11,000 سال ہو گئے. اب تھوڑے دن باقی ہے قیامت کے لیے. سارے 14ویں صدی کے پوری نشانیاں ختم ہو گئی. 1-2-4 نشانیاں ہیں، یاجوج ماجوج کا آنا، دجال کا ظاہر ہونا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اترنا، مہدی کا پیدا ہونا، پھر بہت بڑی جنگ کا ہونا، پھر دجال کا مرنا، پھر ساری دنیا مسلمان ہونا، پھر اس کے بعد ساری دنیا سمجھے نہیں کافر ہونا. کیا ہونا؟
اتنا کافر ہو جائیں گے، اتنا کافر ہو جائیں گے، قیامت سے پہلے اللہ بولنے والا بھی زمین پہ نہیں دیں گے. لا الہ الا اللہ نہیں، بلکہ لا الہ الا اللہ میں جو اللہ ہے نا وہ بھی بولنے والا نہیں ہے. اور انسانوں کی زندگی کتوں کی زندگی. بولو، انسانیت روڈوں پہ ایسے بے حیائی کرے گی جیسے کتے سڑکوں پہ ملتے ہیں. نہ ماں کی تمیز، نہ بیٹی کی تمیز، نہ بہن کی تمیز. جانور میں تمیز ہوتی؟ سور کے بچے سورنی پہ چڑھ جاتے اور کتی کے بچے کتے پہ چڑھ جاتے. سمجھے نہیں؟ ایسے کتوں اور سوروں کی زندگی ہوگی. اس زمانے میں کوئی اتنا بولے ارے شرم نہیں آتی دلندر، دیوار کے آڑ میں جا کے کرنے والا اس زمانے کا غوث اور کتب کا تھے. بس پیرانے پیر کا درجہ ملے گا اس کو، مگر اتنا کوئی نہیں بول سکتا، سب ملوث رہتے اس میں. جب ایسے دنیا گناہ گاروں سے بھر جائے گی، اللہ یہ دنیا کاہے کے لیے بنائے؟ گناہوں کے لیے بنائے، نیکیوں کے لیے بنائے؟ ارے بولو، بندگی کے لیے بنائے نہیں گندگی کے لیے بنائے؟ بولو، کے لیے بنائے؟ بندگی کے لیے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. جنات جب تک بندگی کرتے رہے اللہ ان کو زندگی دیا. جس دن بندگی چھوڑ کے جنات گندگی میں آ گئے، کہیں میں آ گئے؟ گندگی میں آتے اللہ نے کوئی نبی بھیجے بغیر ان جنات کو ہلاک کر دیا. کیا کر دیا؟ اور ہم بھی جب گندگی میں آتے اللہ نے ہلاک کیا، نبیوں کو بھیجا. بولو، ہم کو ہلاک نہیں کیا اللہ نے، کیونکہ اللہ کو انسان سے سب سے زیادہ محبت ہے. 18,000 مخلوق میں اللہ سب سے زیادہ کس کو چاہتے؟ انسان کو چاہتے. جنات کو اتنا نہیں چاہتے جتنا انسان کو چاہتے. جنات کو عبادت، وما خلقت الجن والانس، دو مخلوق عبادت کے لیے، ساری مخلوق ان کی خدمت کے لیے. تو جنات جب تک عبادت کرتے رہے، بندگی کرتے رہے، اللہ نے ان کو دنیا کی زندگی دیا جہاں بندگی سے ہٹ کے نفسانی گندگی میں. بولو، نفسانی زندگی، گناہوں کی گندگی. سمجھے نہیں؟ ایک بیوی کو ایک جنا اڑا لے کے جانا، اس پہ قتل و غارت گریاں ہونا، خون کے نہریں بہنا. جب اللہ نے دیکھا کہ جنات میری بندگی چھوڑ کے نفسانی زندگی میں آ گئے اور گناہوں کی گندگی میں آ گئے، تو اللہ نے فرشتوں کو زمین میں بھیج کے سارے جنات کو ہلاک کر دیا. کیا کر دیا؟ فرشتے آئے دنیا میں، ایک ایک جنات کو جا کے پہاڑوں پہ پٹکنے لگے اور پانی میں ہاتھ پیر ڈال کے ڈالنے لگے. دیکھتے کہ دیکھتے ساری دنیا جنات سے کیا ہو گئی؟ پاک ہو گئی. ہم آدم کو لانے والے ہیں، ساری مخلوق میں اچھے کو لانے والے ہیں، سب سے اونچے کو لانے والے ہیں، اور اپنے خلیفہ کو لانے والے ہیں. بولا، اور ادنا نہیں، اشرف المخلوق کو لانے والے ہیں. انسان ادنا مخلوق، اشرف المخلوق بولو لانے والے ہیں. فرشتوں، اس زمین کو خالی کر دو. کوئی جابر ظالم کرایہ نہیں دینے والا گھر میں رہے تو اس کو نکالنے کی فکر کرتے، رکھنے کی فکر کرتے. بھائی نکالو یہ خبیث کو، نکالو میرے گھر میں کرایہ رہے گا، سب گندگی کرنا، نکالو بدماش کو، تاکہ ہم اچھے آدمی کو گھر میں لانا چاہ رہے ہیں. کس کو لانا چاہ رہے ہیں؟ ہاں نکالو اس کو. تو مار دھاڑ کر کے گھماس گرا گھلی نہ کرے تو داداؤں کو لاتے. کس کو لاتے؟ ہاں دادا گیری کرنے کو لاتے. مار داڑ کر کے مار کے گاڑی میں ڈال لے جا کے سامان جنگل میں پٹک دیتے اور گھر ان کے حوالے کرے تو ان داداؤں کو ہزاروں روپے فیس دیتے. تو ان کے ان سے نہیں نکل رہا ہے. پولیس میں اپلیکیشن دیے تو وہاں 50-50 چل رہا ہے. کیا چل رہا ہے؟ اس کی اپلیکیشن سے پہلے وہاں فیس پہنچ گئی ہے. کیا پہنچ گئی ہے؟ کتنے بھی اپلیکیشن نہ دین دو، بیٹے کی اپلیکیشن لیو نہ کو، میرے کو نکالو نہ کو. کیا ہونا کہ تمہارا بولو میرے سے لیو کر دے. سمجھے؟ قبضہ کر کے بیٹھ جاتے، کرایہ بھی نہیں دیتے. کیا نہیں دیتے؟ کیا کر لیتے کہ کر لے جاؤ. پولیس میں گئے تو وہ ہمارے جو ہے سسرال کے لوگ ہیں. کہتے کون ہے؟ ہاں 50-50 ہو جاتے ہے نا بھائی. اب کیا کرتے؟ آخر میں دادا گیریوں کو لاتے. کس کو لاتے؟ گنڈوں کو لا کے گھر خالی کرے تو رپورٹر میرے پاس ہے. اللہ بولے یہ گنڈا گردی کے بعد بھائی یہ عیاشی اور بدماشی میں آ گئے، یہ خون خراب آ گئے. اے فرشتوں جاؤ جناتوں کو پٹک دو. پورے جناتوں کو A to Z اللہ نے ختم کر دیا.
ایک چھوٹا جن کا بچہ بچا. کون بچا؟ ایسا نورانی اور ایسا پیارا تھا بیٹا، فرشتے بھی ریکارڈ ٹوٹ جا رہے تھے. بہت معصوم، بڑا بولا، بڑا نورانی. فرشتے بولے اللہ یہ بہت پیارا بچہ ہے، اس کو ذرا نہیں مارتے، ساتھ لے کے آتے. اللہ نے بولا ٹھیک ہے لا لو. وہی خبیث نکلا، وہی جن جو ہے شیطان بنا، آدم کا دشمن بنا، سجدہ کرنے سے انکار کرا. سمجھے نہیں؟ اللہ جو ہے اس کو رانگائے بارگاہ کر دیا اور انسانوں کے لیے اپوزیشن ممبر بن گیا. اس چھوٹے سے بچے کو مار دیے تو قصہ ختم ہوتا تھا، یہ گناہوں کا حصہ ختم ہوتا تھا. سمجھے بھائی؟ وہ خبیث کو زندہ رکھے، پھر آزمائش میں لا کے فیل ہوئے تو کہے چل نکل دنیا میں. آدم بھی ایک نافرمانی کرا، تو بھی. آدم کیا نافرمانی کرا؟ اس درخت کو نکو کھاؤ بولے تھے، وہ کھا لیے. اور شیطان کے نافرمانی کرا، آدم کو سجدہ کرو گے تو نہیں کرا. تم بھی نافرمان، تم بھی نافرمان، دونوں زمین پہ جاؤ، توبہ کر کے آؤ. کرے کیا کریں گے؟ معافی مانگ کر آ جاؤ، پھر آج تمہاری جنت تمہارے لیے. تو آدم نے تو معافی مانگا، شیطان معافی مانگا، چانس دونوں کو بھی دیا گیا. آدم کو چانس ملا تو نادم ہو گئے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. سکتا ہے وہاں غم کے مارے آدمی آواز رک جاتا. ربنا اے اللہ میں نے اپنے نفس پہ ظلم کیا، میں نے قصور کیا ہے، مولا مجھے معاف کر دے. بلکہ جو آدم روئے ہیں، اتنا روئے ہیں، آقا فرماتے آدم کے آنسوؤں کو قیامت تک آنے والے پورے آنسوؤں سے اگر مقابلہ کیا جائے تو کس کے آنسو بڑھیں گے؟ ہاں، ہنسی میں روئے خوشی میں روئے غمی میں روئے محبت میں روئے ہر رونے کے آنسوؤں کو اگر جمع کیا جائے تو ریکارڈ کس کا زیادہ رہے گا؟ پوری اولاد کے آنسوؤں سے آدم کے آنسو زیادہ رہے گا. رونے پر اللہ نے کیا کر دیا؟ معاف کر دیا. نہیں کر دیا؟ معاف کر دیا. جو مقام کھو گئے تھے پھر اللہ وہ مقام دے دیا. شیطان کو بولے رے خبیث تیرے کو بھی چانس دے رہا ہوں. وہ خبیث کی عقل مارے گئی. کیا ہوگی؟ معافی مانگ رہے بولے تو وہ اللہ میرے لمبی زندگی دے گا. دے کیا دے؟ اگر شرن مارا گیا ہاتھ نکال. کوئی زندگی دے؟ لمبی زندگی دے. چھوٹی جہنم کے بجائے بڑی جہنم میں جاتوں کا تھے. ایک نافرمانی کرے تو چھوٹی جہنم، اب سارے انسانوں کو بھٹکا تو چھوٹی جہنم بڑی جہنم. چانس ملے تو خبیث جو ہے نفع کی مانگنے بجائے نقصان کی مانگ لیا. اللہ مجھے قیامت تک میری اولاد مرنا نہیں. کیا نہیں؟ قیامت تک اللہ نے حیا سے مانگا. کب مریں گی شیطانیت جناتیت؟ کل من علیہا فان. جب سور پھونکیں گے نہ جنات رہیں گے نہ انسان رہیں گے. مطلب جب تک شیطان کو موت نہیں. اب میرے ساتھ اللہ نے فرمایا ہر آدم کے بچے کے ساتھ ایک شیطان پیدا ہوتا. کون پیدا ہوتا؟ تو آدم کا بچہ تو مر جاتا مگر شیطان رہ جاتا. کہتے اب شیطان رہ جاتا. اب میرے ساتھ میرے ایک شیطان تو ہے سے، پھر میرے بابا کا، میرے دادا کا، میرے اکھڑ دادا کا، میرے شکر دادا کا، پورے مل کے ہول سیل میں مقابلہ کرتے بیٹھے. سمجھے؟ تو یہ شیطان کو اللہ نے حیات دیا قیامت تک، موت نہیں ہے اس کو. سمجھے؟ تو اس اعتبار سے میرے بھائیوں جب تک بندگی کرے اللہ نے زندگی دیا. جب نفسانی زندگی کرے، گناہوں کی گندگی کرے، اللہ نے دن کو صاف کر دیا. کوئی نبی جنات کے پاس آئے سر کا کہیں آپ سنے؟ ارے بھائی کتاب میں پڑھے جتنے انبیاء ہیں آدم علیہ السلام تو خیر سب کے جو ہے جد امجد تھے. کیا تھے؟ اب نبیوں کا اور تبلیغ کا سلسلہ کب سے شروع ہوا؟ بولا نوح علیہ السلام سے. بولا جب تو آدم آ گئے ابھی کوئی گناہوں کا نقشہ نہیں نکلا تھا. نوح کے دور تک کچھ رحمانی کچھ شیطانی. سمجھے؟ اب اس کے بعد اللہ نے تبلیغ کا سلسلے شروع کیے. نبیوں کو بھیجتے رہے اور لوگ ستاتے گئے، مارتے بھی گئے، گالیاں بھی دے دیے، جھڑکیاں بھی دے دیے اور نبیوں کو قتل بھی کرے. نہیں کرے؟ ہمارے منشی اللہ دتہ صاحب بول رہے تھے
کیا بھائی جگہ منشی اللہ دتا صاحب کہہ رہے تھے ایک ایک وقت میں 300 انبیاء کا قتل ہوا ہے کہتے. کتنے؟ جب ایک نبی نہیں رہتے تھے ہمارے نبی کے سرکار. نوح علیہ السلام کے بعد جو نبیوں کا سلسلہ شروع ہے، شہر کا نبی بولا، یہ خاندان کا نبی بولا، ایک ملک کا نبی بولا، ایک قوم کا نبی بولا. ایک ایک وقت میں ہزاروں انبیاء زمین پہ رہتے تھے، ادھر ایک نبی، ادھر ایک نبی، وہاں ایک نبی، یہاں ایک نبی. اس طرح سے اللہ نے سارے انبیاء کو چھوٹی چھوٹی نبوتیں دیا تھا. کیسی؟ ہاں، سب سے بڑی نبوت کس کی؟ سب سے بڑی امت کس کی؟ سب سے بڑی کتاب کس کی؟ سب سے بڑا مہینہ کس کو دیا گیا؟ سب سے بڑا دن کون سا؟ کس کو دیا گیا؟ سال بھر کے راتوں میں سب سے بڑی رات کون سی؟ لیلۃ القدر. ساری چیزیں اس امت کو بڑی دی گئی، چھوٹی دی گئی. اور وہ سارے چھوٹے چھوٹے انبیاء. تو منشی جی کہہ رہے تھے ایک ایک وقت میں 300 انبیاء کے قتل کی روایتیں ہیں. ایک بنی اسرائیل کے بادشاہ نے ایک محرم سے بولا، محرم بولے تو نکاح کر سکتے نہیں کر سکتے؟ ارے محرم بولے تو نکاح ہوتا، نامحرم سے نکاح ہوتا. بولو محرم بولے تو اماں سے نکاح جائز ہے؟ محرم بولے تو سگی بیٹی نکاح جائز ہے کیا بھائی؟ اور محرم بولے تو سگی بہن نکاح جائز ہے؟ تو محرم لڑکی سے جس سے نکاح ناجائز ہے، ایک بادشاہ نے اس سے رشتہ بھیجا، میں تجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. تو اس لڑکی نے شرط لگایا میرے سے اگر نکاح کرنا ہے تو یحییٰ علیہ السلام کا سر میرے مہر میں دینا پڑے گا. کس کا سر؟ یحییٰ علیہ السلام جو بڑے حیادار تھے، بڑے شرمیلے تھے، بڑے صفات والے تھے، بڑے نرم قلب تھے. کیا تھے؟ تو اگر یحییٰ کا سر اگر میرے مہر میں تو دیتا ہے میں تجھ سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں. اس بادشاہ نے وعدہ کیا. بولا اس عورت سے نکاح کر کے یحییٰ علیہ السلام کا سر کاٹ کے لا کے اس عورت کو دے دیا. پھر اللہ کا غضب جو امڑا ہے میرے بھائیوں، پھر اس پوری قوم کو اللہ نے دیکھتے کہ دیکھتے ستیہ ناش کر دیا. اور زکریا علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا؟ ارے زکریا علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا؟ آرے سے چیرا گیا. کسی کو آرے سے چیرا گیا. بعض نبیوں کو لوہے کے کنگیاں لا کے پورے جسم کا گوشت کھروچا گیا. کئی کی دشمنی میں؟ تبلیغ کی دشمنی میں. بولا تبلیغ کرنے کی وجہ سے دشمنی میں بعض نبیوں کو کھڑا کر کے پورا جسم لوہے کے کنگیوں سے نکالا گیا، زندہ رکھے. بولا کیا حالت ہوگی؟ اللہ نے کہا یہ ساری تکلیفیں نبیوں کی دیکھوں گا مگر میرے بندوں کو جہنم میں جاتا ہوا نہیں دیکھوں گا. اللہ کو بندے سے محبت ہے دشمنی ہے؟ ارے بولو محبت ہے. کتنی محبت ہے؟ 70 ماہ کی محبت ہے. بولو 70 ماہوں کی محبت ہے. گناہگار سے گناہگار کو اللہ معاف کرتے نہیں کرتے؟ توبہ کر لیا گناہگار سے گناہگار کو معاف کر. بنی اسرائیل میں ایک مہان گناہگار تھا. کیسا مہان بولے تو بڑا، جیسا مہاراشٹر بولتے نہیں ویسا گناہگار. باسد ہے کہ اسٹینڈ نکالو، 2 ہاتھ چھوڑو. ہاں بھائی ویسا گناہگار، مہان گناہگار، بڑا گناہگار. سمجھے؟ اس کے گناہوں کی نوست سے پورا شہر ناراض تھا. پورا شہر اور پورا محلہ ناراض، اور پورا خاندان اور پورا گھر اور اس کے بیوی بچے بھی ناراض تھے. ایسے ڈینجر اور خطرناک گناہ کر کے آتا تھا، سارے لوگ گھر پہ آ کے حملہ کرتے تھے اور اس کے گناہوں کی وجہ سے اس کو مارتے تھے، پورے گھر والوں کو مارتے تھے. سمجھے؟ کہیں کسی کو لڑکی کو چھیڑتا، کہیں کسی کو مارتا،
کسی گھر میں کود کے چوری کرتا، یہ کسی پہ چھری چلاتا، ایک ایک دن میں کئی گناہ کرتا تھا. لوگ گھر پہ آ کے گالیاں دیتے تھے، مار پیٹ کرتے تھے. ارے خبیث، کئی کو پیدا ہوا، تیرا نلہ مت کے مار ڈالے تو اچھا تھا رے، بول کے ماں دعا دیتی بدعا دیتی، اسی وقت نلہ مت کے ختم کر دیتی، اسی وقت لے آ کے تجھے پانی میں پٹک دیتی. کیا پریشانیاں لا رہا ہے، نہ سکون سے کھانے دے رہا ہے، نہ اطمینان سے سونے دے رہا ہے. بولو کیا خباثت ہے. اب ماں باپ بیوی بچے بیزار ہو کے ہاتھ پر بن کے لے آ کے جنگل میں پٹک کے آتے تھے. کیا پٹک کے آتے تھے؟ ہاتھ پر بنے تو ہاتھوں کو بنے تو دانتوں سے کھول لیتا تھا. کس سے؟ منہ سے کھول لیتا تھا. پھر ارے دلیندار، پھر آیا رے خبیث بول کو، پھر گالیاں بدوائیں دینا، پھر ہاتھ پر بنا کے لے آ کے جنگل میں ڈالنا. کتنے بار ہاتھوں کو بنے تو دانتوں سے کھول لینا، پھر گاؤں میں آنا. اب گھر والے بولے کیا بھی نہیں ہے بیٹے کو ہول سیل میں بننا کر دے. کیسا؟ ہاتھ الگ پاؤں الگ بولے تو دانتوں سے کھول لے رہا ہے. ہاتھاں پاؤں منڈی ڈال کے خوب رسوں سے پھلو کے کس کس کے بیٹے کو ایسا باندھنا، ہل لینا بھی نہیں، کھول لینا بھی نہیں، ہلنا بھی نہیں. یزید کا واقعہ سنا رہا ہوں، بنی اسرائیل کے زمانے کا قصہ سنا رہا ہوں، ہمارے آقا کے بتایا ہوا قصہ سنا رہا ہوں. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے. پوری طرح سے کس دیے، بند دیے اور لجائے جنگل میں پٹک دیے. میرے دوستوں، جنگل میں ڈالنے کے بعد ایک دن گزرا، بولا 2 دن گزرا، 3 دن گزر گئے. حلق سوکھا ہے، پیٹ بھوکا ہے، ہلنے کی گنجائش نہیں، کچھ بھی کھول لیں گے کہ تو نہیں، جنگل میں کوئی دیکھنے والا بھی نہیں. 3 دن گزر گئے. اب اس کو سمجھ میں آ گیا میری زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا، میں مر جاؤں گا. موت کے وقت میں اللہ کو پکارا ہے، زندگی میں توبہ نہیں کیا، بلکہ کب توبہ کیا؟ موت کو دیکھ کے توبہ کیا. جب مرنے لگا کہا اللہ یہاں کوئی بھی نہیں ہے، اکیلا مر رہا ہوں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اللہ تو موجود ہے. بولو کہاں کہاں موجود ہے؟ بولو کب کب موجود ہے؟ بولو ہر وقت موجود ہے، ہر جگہ موجود ہے. اللہ تو دیکھ رہا ہے، میں مروں، میری دنیا تو برباد کر لیا، بیویاں ناراض، بچے ناراض، زندگی برباد ہو گئی. اللہ میری آخرت کا مسئلہ. بولا کون سا مسئلہ؟ اللہ آخرت کا مسئلہ ہے. تو رحیم، بولا تو کریم، بولا تو رحمان، تو بڑا مہربان. یا اللہ پاپیوں سے پاپیوں کو تو معاف کرتا ہے. یا اللہ میری آخرت کا مسئلہ ہے. دنیا تو گئی، سارے خاندان والے ناراض ہو کے لا کے جنگل میں پٹک دیے، میری دنیا تو برباد کر لیا، مسئلہ آخرت کا. اللہ تو رحیم تو کریم، اللہ تو مجھے معاف کر دے. کیا بولا؟ کیا بولا بھائی؟ اللہ تو مجھے معاف کر دے. پھر کیا الفاظ بول رہا؟ دیکھو وہ الفاظ انہیں بول رہا نہیں، اللہ زبان پہ جاری کریں. اللہ کسی کو معاف کرنا چاہتے ہیں تو ایسے الفاظ لاتے ہیں، خود اللہ معاف بھی کرتے. کیا رحمان، کیا رحیم، کیا مہربان. سمجھے؟ اللہ تو اگر مجھے معاف کرے تو تیرا کیا تو نقصان ہوتا؟ کیا کرتے؟ کیا بول رہا ہے؟ اللہ اکبر. تو مجھے معاف کرے تو تیرا کوئی نقصان ہوتا کیا؟ اگر نقصان ہوتا ہے تو نہ کو معاف کر کے دے. اللہ کو نقصان ہے؟ ارے اللہ کو نفع ہے؟ بولو نہ اللہ نقصان کا نہ اللہ نفع کا. سبحان اللہ. بولو اللہ ہر چیز سے پاک ہے. قل هو اللہ احد. اللہ بے نیاز ہے، ہر چیز سے کیا ہے؟ بے نیاز ہے وہ. سمجھے؟ اللہ تو مجھے معاف کرے تو تیرا نقصان ہوتا معاف کر. پھر کیا بولا؟ اللہ میرے عذاب دینے سے تیرے کچھ تو فائدہ آتا. کیا کہتے؟ اللہ اکبر. کیا الفاظ ہے میرے دوستو. اللہ میرے عذاب دینے سے اگر تیرے کچھ فائدہ ہوتا ہے دے دے. کیا بول رہا ہے؟ دے 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 دے. اب یہ جو الفاظ بولا ہے اللہ کی رحمت امڑ گئی. بولا تنس گئی. اس کا انتقال ہو گیا. کیا ہو گیا؟ یہ الفاظ انتقال ہو گیا. اللہ موسیٰ علیہ السلام کو بلا کے بولے، موسیٰ علیہ السلام تھے زمین پہ، موسیٰ فلاں جنگل میں ہمارا ایک بندہ مرا ہے. کیا کرا ہے؟ جا کے اس کو غسل دو، اس پر نماز جنازہ پڑھو، اس کو کفن کی چادریں پہناؤ اور اس کو قبر میں سلاؤ. ہم نے اس بندے کی مغفرت کر دیا.
اب نماز جنازے کے لیے جماعت ہونا نہیں اکیلے پڑھتے. بولے بھائی جماعت ہونا. اب یہاں ایک شہر ہے، یعنی بولے اس کا شہر ہے، یہاں ایک شہر ہے، جا کے اعلان کرو بھائیو فلاں جگہ میں ایک بندہ مرا ہے، اللہ نے میرے پاس وہی بھیجا ہے اور میں اس کی جنازہ پڑھوں اور اس کی مغفرت کیا ہے. اور یہ بھی بولو جو بھی اس کے جنازے میں آئے گا ہم سب کی مغفرت کر دیں گے. جو بھی اس کے جنازے میں آئے گا بولو ہم اس کی مغفرت کر دیں گے. اب گاؤں والے بولے موسیٰ معلوم ہے اس کا قصہ پورے شہر کو جوڑ کے گھر والوں کو ہے غصہ، تم کہیں کو لے دی حصہ کرتی. موسیٰ معلوم ہے اس کا قصہ پورا شہر چھوڑ کے گھر والوں کا غصہ، تم کہیں کو لے رہے حصہ کرتے. یہ کیا قصہ، یہ کیا؟ موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے. تو اس پہ جا کے بولے اللہ تو ایسا بول رہا ہے، گاؤں والے ویسا بول رہے ہیں. اللہ بولے انہوں بھی صحیح بول رہے ہیں، میں بھی صحیح بول رہا ہوں. تمام ایسا ہی پاپی مہان پاپی بولا مہان گناہگار، مگر موسیٰ مرتے وقت میں جو عاجزی کیا ہے، میرے رحمت کو جو سہرایا ہے، میری رحمت میری بڑائیاں جو بیان کیا ہے، میری رحمت تاب نہیں لا سکی، میں اس کے رونے پر تو اس کی مغفرت کر دیا. پھر کیا بولے اللہ کم ظرف تھا، بولا اپنی جو توبہ کیا ہے کم ظرف اپنی مغفرت مانگا ہے. اگر اس توبہ میں پورے دنیا میں جتنے مہان پاپیاں تھے اگر شریک کرے تو ہم سب کی مغفرت کر دیں. پھر بھی ابھی سانس نہیں، سانس خالی نہیں گیا. جو بھی اس کے جنازے میں جائے گا اس کی کیا ہوں گی. اب جو شہر ابڑا ہے، اب جو لوگ ڈیٹیل میں نہیں آئے بلکہ ہول سیل میں سارا شہر آیا ہے، سمجھے میرے دوستو، اور نماز جنازہ شریک. اللہ کیسے رحیم ہے، بولا اللہ کیسے کریم ہے. جنات کو بھی ایک ساتھ نہیں پکڑے، بہت لمبا چانس دیے، بولا بہت لمبا چانس دیے، بہت صبر کیے، بہت برداشت کیے. جب بہت ہی زیادہ جو ہے شرکتی پہ آ گئے اللہ نے ختم کر دیا، کیونکہ اس کے بعد کا فیصلہ انسانوں کو لانے کا تھا. اب انسانوں میں ایک اللہ بڑا محبت والے ہیں، 1.25 لاکھ نبیوں کو بھیجے. بولے ہر نبی پٹا بھی، ہر نبی کٹا بھی، ہر نبی جو ہے مار بھی کھائے، گالیاں بھی کھائے. اللہ نے کیا کیا یہ سب میں دیکھ سکتا ہوں، مگر انسانیت کو جہنم میں جاتا نہیں دیکھ. پھر سب سے اخیر میں اپنے محبوب کو بھیجا. بولو دوست کو بھیجا، خلیل کو، ذبی اللہ کو بھیجا، ذبح ہونے والوں کو، کلیم اللہ کو بھیجا، کلام کرنے والوں کو. بولو روح اللہ کو بھیجا، اللہ کا پاک کلمہ رکھنے والوں کو. اور سب سے اخیر میں کس کو بھیجا؟ محبوب کو بھیجا ہے. ہمارے آقا خلیل اللہ نہیں، ہمارے آقا ذبی اللہ نہیں، ہمارے آقا نوح نجی اللہ نہیں، ہمارے آقا آدم صفی اللہ نہیں، ہمارے آقا داؤد خلیفۃ اللہ نہیں، ہمارے آقا یوسف اللہ نہیں، ہمارے آقا حبیب اللہ. بولا اللہ کا محبوب. کسی نبی سے اللہ نے اتنی محبت نہیں کیا جتنا کالی کملی والوں سے کیا، اور کسی امت سے اللہ نے اتنی محبت نہیں کیا جو اپنے محبوب کی امت سے محبت کیا. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک گناہگار کتنے، جب خاص سالی آئی بارشیں بند ہو گئی تو موسیٰ علیہ السلام ساری قوم کو لے کر مصر سے نکلے. کہاں سے؟ قاہرہ شہر سے نکلے میرے دوستوں، اور بارش کی دعا کرنے لگے. یہاں بتا رہا ہوں آقا کی محبت سے کیا محبت ہے، موسیٰ کی محبت سے کیا محبت ہے. تو موسیٰ علیہ السلام دعا مانگے اللہ نہیں رکھو. موسیٰ علیہ السلام دعا مانگے اللہ بارش کا انتظام کر دے، دنیا پریشان ہے، مخلوق پریشان ہے. اللہ نے کہا موسیٰ ایک کبیرہ گناہگار تمہاری امت میں ہے، اس کی وجہ سے بارش بند ہے. کتنے؟ اب یہاں کتنے ہیں؟ ارے ہمارے میں کتنے ہیں؟ بولو نماز چھوڑنا گناہ صغیرہ ہے، گناہ کبیرہ ہے. بولو اور پاکی اور طہارت کو توڑنا صغیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے. الطہور شطر الایمان، پاکی تو آدھا ایمان ہے. کتنا؟ 50% مسلمان بندہ پاکی سے. اور روزہ چھوڑنا صغیرہ گناہ کبیرہ گناہ. ہر فرض کو چھوڑنا یہ صغیرہ گناہ نہیں ہے، کبیرہ گناہ ہے. کیا پورے مسلمان روزہ رکھ رہے ہیں؟ بولو بھائی. اور پورے مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں؟
پڑھنے والے زیادہ ہے چھوڑنے والے زیادہ ہے؟ بولو، عشاء میں زیادہ ہے جمعہ میں زیادہ تھے؟ اچھا جمعہ میں نہیں آنے والے بھی ہیں نہیں؟ بہت سا مسلمان ہے جمعہ میں بھی نہیں آ رہا، اور بہت سارا مسلمان جمعہ میں آ رہا ہے مگر پنج وقفہ میں نہیں آ رہا ہے۔ اب جو نہیں آ رہا ہے یہ نماز پڑھا ہے نہیں چھوڑ رہا ہے؟ چھوڑ رہا ہے۔ اور کتنے مسلمانوں پہ حج فرض ہے؟ بولو، ہے نہیں؟ جا نہیں سک رہے، کیا اللہ کا عتاب ہے، کیا معاملہ ہے، نہیں جا سک رہے۔ مغلیہ بادشاہ جتنی لمبی پیڑھی ہے، صدیوں کے بادشاہ چلی، اور ایک مغل بادشاہ کو بھی اللہ نے حج کی توفیق نہیں دیا۔ باضابطہ تاریخ ہے، روایت ہے، مغل بادشاہ میں کوئی حج کو نہیں گیا۔ اور تمہارا یہ جو نظام سرکار ہے نا، 7ویں پیڑھی، بولو آصف سابق، بولو کون سا بادشاہ؟ 7واں بادشاہ ہے، ان کے خاندان میں بھی کوئی حج کو نہیں گیا۔ اخیر میں ہمارے کرنل امیر الدین صاحب، اللہ ان کے من میں برکت دے، اور ان کے جو ہے میرے بھائی ان کا سایہ امت پہ برقرار رکھے، گزشتہ جو بولے تھے خواجہ میرا اسکور اس وقت 5094 چل رہا غیروں کو کلمہ پڑھانے کا۔ کتنے؟ 5094 اب تک میرے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ کے مسلمان بنے ہیں، اور ایسے مسلمان بنے ہیں سر کے بالوں سے کہ پیر خانے تک میڈین محمدی، بولا کوئی محبوب کے خلاف نہیں ہے، ایسے پکے ہر ایک تہجدگار۔ ایک انگریز مسلمان بنا، فٹ پاتھ پہ دکان تھی اس کی، کیا تھی، اور ہر ایک کا ریٹ لکھا ہوا تھا، ہر آدمی آتا چیز لیتا پیسے ڈال کے جاتا، انہیں بازار میں بیٹھ کے حفظ کرتا۔ آدھی عمر میں انگریز اسلام میں آیا، اور میرے دوستوں حافظ قرآن بازار میں بیٹھ کے بنا، کہاں بیٹھ کے؟ سمجھے؟ تو اس طرح سے میرے بھائی اور بزرگوں، اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ تو آج جو ہے کتنے گناہگار ہیں، کتنے نماز چھوڑ رہے ہیں۔ تو میں وہ بات بولتے بولتے بھٹک گیا، تو حضور نظام کے 4 شرعی بیویاں تھے لائسنس شدہ، بولو وتھاؤٹ لائسنس کی کتنے تھے کہ اللہ کچھ معلوم، سمجھے؟ 4 شرعی بیویوں کو میرے سامنے حج کو لے کے گئی۔ غلام کے لیے جائز ہوتا ہے، لے جانے کے لیے مسئلہ نکلتا ہے، انہوں کیا تھے، غلام تھے، کرنل تھے، تو مسئلے کے تحت 4 بیویوں کو لے گئے۔ میں اس وقت پیدل جماعت میں تھا، میدک کے علاقے میں تھا جب نظام کا انتقال ہو گیا۔ تو کل حج ہے، آج بدھا ڈب بولیا، 1 دن باقی حج کے لیے، کتنے؟ اب کرنل صاحب کو معلوم ہوتے، اس وقت ٹیلی فون ایمینا کیا بھی نہیں تھے، پھر بھی جو ہے بادشاہوں کے لیے کوئی راستے تھے، بولے اگر معلوم ہوگا بڈھیا حج کو چھوڑ کے بھاگتے، پھر آتے ہو نا، خاموش سنسد میں رکھے۔ عرفات سے نکلنے کے بعد اب کیا تو بھی صدقہ دیکھو کر لو، مگر عرفات میں ٹھہرا کے بولے گیا بڈھا۔ اب جو مرتے گاڑتی بادشاہوں کو کتنے دن رکھتی، کیا جی کتنے دن رکھے، یاد ہے؟ اس زمانے میں تھے نا آپ لوگ، بادشاہوں کو مرتے نہیں کاٹتے، پورے دنیا کے لیڈر آنا، بولو سمجھے بھائی۔ اب وہ جب ہی نہیں کاٹے، عرفات ہوتے چیخ مار کے بڈھیا سب بھاگ ہو گئے، مگر عرفات ہو گیا، عرفات ہو گیا تو عرفات ہوتے طواف زیارت کریں اور فوراً انڈیا آ گئے۔ اب جو جو حرکات تھے، جو جو چھٹ گئے تھے، قربانیاں سے مرنا، وہ جو ہے قربانیوں سے دم دینے سے قبول ہو جاتا، دم دینے سے، مگر عرفات ضروری ہے، طواف زیارت ضروری ہے، دو ہی فرض ہے حج میں، دونوں کر لے کے آ گئے۔ تو میرے بھائیوں کتنوں پہ حج ہے کر رہے ہیں، اور کتنوں پہ زکوٰۃ فرض ہے دے رہے ہیں، بولو دے رہے ہیں تو بھی صحیح دے رہے ہیں، کیونکہ ہڑپ جڑا بڑا وٹو کتا کمبا کتا لے کر ہوتا مٹم پٹم کیا بھی سٹم حساب کر کو دے دیتے، اب دل کو ہاں ہاں ہم زکوٰۃ دے دیے، سمجھے بھائی۔ بعض لوگ چالو بازی کر دے، ایک آدمی کو 10,000 کی زکوٰۃ فرض ہو گئی تھی، کتنی؟ 10,000 کی زکوٰۃ فرض تھی، تو کیا کرا، ایک 10 کلو گیہوں منگایا۔ وہ زمانے میں 8 آنے کی 4 آنے کی کلو گیہوں تھی، کتنے؟ 8 آنے کلو کی گیہوں، 10 کلو کو کتنے ہوتے؟ ارے 8 آنے کلو 10 کلو کتنے ہوتے؟ 5 روپے، بولا 5 روپے کی گیہوں منگا کے وہ 10,000 کی پوٹلی اندر رکھا ہے، کتنے رکھ کے جو ہے وہ گھر گھر ارے ادھر 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 چلندر زکوٰۃ کا گیہوں لے جا بول کو دیا ہے۔ دوسرے گلی سے بیٹک بھیج کو بولا ہے
وہ گھیوں بیچتا کیا پوچھ کے آجا بولیا کر، سمجھے نہیں؟ تو دیش تو بولے کہاں تک ڈھوک رہا تھا، کتنے کی ہوں گے لے کر، تو سمجھے نہیں؟ 8 آنے سے حساب سے کتنے روپے؟ 5 روپے کی ہے، لے 5 روپے لے لے، گھیوں دے دے، دیکھو گھر کو آ گئے، کیا گئے؟ سمجھے بھائی؟ ایسے بھی ہوشیاریاں کرتے تھے لوگ، کیا اللہ نہیں دیکھتا؟ زکات ادا ہو گئی، گھر کا پیسہ گھر کو واپس آ گیا، کہتے دیکھے تو زکات بھی دیا ہے، گھر کو واپس آ گیا۔ ایک آدمی کو جو ہے پیسے خرچ دینا تھا، کیا دینا تھا؟ دیکھ ہوشیاریاں کرے تو اللہ نہ واقف ہے، 500 روپے دینا تھا، کب پوچھا تو دیتوں بول کے ٹھگایا۔ اب بہت دنوں کے بعد خبیث دیا نا بے بیٹے ابھی وہ کہیں کو پوچھ رہا نہیں، ارے دلیندر دیتوں بول کو دیا، بول رہا ہے بالکل دیا ہوں بیٹا، خزم کھلا دوں، کیا بولے؟ اس زمانے میں خزم کھانا گھر کی رسم تھی، کیا تھی؟ خزم کھلا دوں، ہاں بالکل خزم بھی کھاتا ہوں، بولے سمجھے نہیں؟ وہ 500 روپے کیا کرا، ایک بھانس بمبو ہوتا نہیں پورا، اس میں گھسڑیا 500 روپے۔ اب کمیٹی بیٹھی ختم کھانے کی، اب بحث مباحثے میں کیا کرا ہے، وہ لکڑی اس کے ہاتھ میں رکھا ہے، قرآن سر پہ رکھو، بولا ہے قرآن کی قسم رہے 500 تیرے ہاتھ میں ہے، بولا گیا ہے نہیں ہے؟ ارے ہے نہیں ہے، کہیں میں ہے بمبو میں۔ اب اس کو جو بھڑکڑ تیری ماں کا چلندہ ختم کھا کے بمبو پہ کے بھاگ دے، لے کو چل دیا۔ ایسے پر اس طرح ایسے تماشے کرتے تھے۔ ہفتے کے دن شکار حرام تھا، کیا تھا؟ اب یہ کیا کرتے تھے، شکار حرام ہے، پکڑے تو اللہ پکڑ لیتا ہے، بلکہ کیا کرتے، سمندر کے کنارے گڑے کھود کے آتے تھے، اور دیکھو تو بول کے ہفتے کے دن مچھلیاں بہت اچھلتے تھی، اور مچھلیاں اچھلے تھے دل اچھلتا، کیا اچھلتے ہوئے پکڑی گا کہ تو اللہ حرام بولے۔ اب کیا کرنا، جا کے سمندر کے گڑے کھود کے آنا، کود کو اس میں گرے تو کل جا کو پکڑ لینا۔ ہمیں حرام تو نہیں کرے، اللہ کا حکم نہیں توڑے، پھر یہ کیا کر رہے ہے نا بھائی؟ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ تو میرے بھائیوں، بات ختم کروں میں، تو موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے کاہے کے لیے نکلے؟ بارش کی دعا کے لیے نکلے۔ اللہ بولا موسیٰ، ایک آدمی کی وجہ سے بارش رکی ہوئی ہے جو اس مجمع میں کبیرہ گناہگار ہے۔ موسیٰ کے لیے مسئلہ، ایک کبیرہ گناہگار ہے، بارش بند ہے، اور اپنے شفیق محبوب نبی کا مسئلہ ہے، لاکھوں کروڑوں گناہگار ہیں، پھر بھی آقا کی امت پہ بارش برس رہی نہیں برس، کچھ شارٹ کر رہے ہیں، کوٹا کٹ کر رہے ہیں، مگر پورا بند کر رہے ہیں۔ بولو، پورا بھی بند ہو سکتی تھی، مگر ہمارے آقا نے دعا مانگا، کیا مانگا؟ مدینے میں ایک مسجد ہے، اللہ تمہیں ہمیں مدینہ بار بار جانے کی توفیق دے، اس مسجد کا نام ہے مسجد اجابہ۔ بولو، اجابت کہتے ہیں قبولیت کی جگہ، مستجاب الدعا بولتے نہیں، وہاں دعا قبول ہوئی۔ 3 دعائیں آقا نے مانگا۔ پہلی جو مانگا، اللہ قیامت تک میری امت کتنے بھی گناہ کرنے دے، کیا بھی کرنے دے، میری امت کو بھوک سے مت مار، کس سے؟ 7 سال ایسا مت رہا اور ایڑیاں لگڑ کر کھانا نہیں مل کر پانی مر جانا، اللہ میری امت کو ایسا کر۔ پچھلے زمانے میں امتیں مرتی تھی، نبی آ کے سنبھال لیتے تھے، میرے بعد کوئی نبی نہیں، قیامت تک کبھی نہیں۔ بولو، میرے بعد کوئی نبی نہیں، قیامت تک کبھی نہیں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، میرا محبوب خاتم النبی ہے، کوئی نبی آنے والا نہیں، کوئی امت آنے والی نہیں، یہ آخری نبی، یہ آخری امت۔ بولو، آخری نبی آخری امت ہے، جو بھی آئیں گے جھوٹے نبی، بولو جھوٹے نبی سچے نبی، جھوٹے آئیں گے، بہت آئے۔ مسلم ابن کذاب سب سے پہلا جھوٹا نبی آیا، پھر سجا بول کے ایک عورت بھی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، پھر ایسے چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے 40 جھوٹے نبی آئیں گے قیامت تک۔ کسے؟ ان کے ماں باپ بتائیں، ان کا مقام بتائیں، ان کا علاقہ بتائیں، کہاں کہاں آئیں گے، کیسے کیسے رہیں گے، بتا دیے۔ اب کون کون ہے، کیا ہے؟ ہم ایک مرتبہ پیدل جماعت نکل کے بلور کے ضلع میں چلے، کہاں؟ اس میں ایک تعلقہ ہے تیما پور، کیا نا؟ وہاں جاتے لوگ بولے حضرت یہاں ایک خبیث پیدا ہوا ہے، نبوت کا دعویٰ کرا، اس کا نام تھا عبداللہ، کیا نا؟ کہا کہ کیا کرتا ہے؟ کلمہ پڑھا تھا، کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ تیما پوری عبداللہ کا ہر تھیلے دلندر پہ مٹی پڑھو، کہیں کو رہے گا تو کہیں کو اللہ وہی بھیجا جو میرے کہنے، کیا بھیجا؟
کیا وہی آ رہے کہ تو ایوہ نبیو تیما پور میں رہی ہو کہتے حد تیرے وہی پہ مٹی پڑو. مگر لوگ بولے سڑ کے، بولو کیڑے پڑ کے، سڑی باس اٹھ کے اتنی خبیث اور بری موت مرا ہے. میرے دوستوں اس کی امت چھوڑ کے گھر والے بھی ڈیڈ باڈی چھینے کی ہمت نہیں کرتے. سمجھے؟ اللہ نے بتلایا جو میرے محبوب کے شان میں گستاخی کرتا ہے آخرت میں جو عذاب دینا ہے دوں گا، مگر یہی اس کو بری سزا دے کے ماروں گا. اللہ عظمت مصطفیٰ نصیب کرے، آمین بولو. محبت مصطفیٰ نصیب کرے، اور ان سب سے بڑی چیز اتباع نبی نصیب کرے. سمجھ میں آ رہی؟ تو جھوٹے نبی آئیں گے، سچے نبی کوئی نہیں. ہمارے آقا کے بعد کوئی نبی نہیں، اس لیے آپ کو فکر تھا میرے بعد کوئی نبی آئے گا، میری امت پریشان ہوگی، کوئی سنبھال نہیں سکتا. دعا مانگے اللہ میری امت بھوک سے نہیں مرنا. کس سے؟ خواہش سے نہیں مرنا. تو اللہ بولے میرا محبوب میں ذمہ داری لیتا ہوں، قیامت تیری امت بھوک سے نہیں مرے. گویا قیامت تک امت کی پرورش مانگا. کیا مانگا؟ بھوک سے نہیں مرنا پڑے تو کھانا ملنا پڑے سکے نا. دوسری دعا مانگی اللہ میری امت پہ کوئی ایسے ظالم بادشاہ کو مسلط مت کر جو میری امت کو چن چن کے ختم کر دے، سب ہستی سے مٹا دے. پچھلے نبیوں میں بنی اسرائیل میں ایسے بادشاہ پیدا ہوئے بنی اسرائیل کے قتل عام کا حکم دے دی. لمبے چوڑے قصوں میں جانا نہیں چاہ رہا ہوں، اشارہ کرتے ہوئے چلے جاؤں. آقا کے سامنے یہ قصے تھے. اللہ پچھلے نبیوں میں امت گناہ کری تو ظالموں کو مسلط کر کے سب کو ختم کر دیا. میری امت بھی گناہ کرے گی، اگر ان پر کوئی ایسا بادشاہ آئے گا میری امت ختم ہوگی. اللہ میری امت کی حفاظت کو ایسے ظالم نہیں آنا. تو وہاں پرورش مانگے یا امت کی حفاظت مانگے؟ کیا مانگے؟ میری امت کی حفاظت فرما. یہ دو دعائیں قبول ہو گئی. تیسری دعا مانگے اللہ میری امت میں آپس میں لڑنا نہیں. کیا نہیں؟ اللہ بولے میرا محبوب سارے ڈنڈے ان کے سر پہ زیادہ ہے تو کیسا پھر؟ ایک آدھ ڈنڈا تو رن دے ان کو ٹھنڈا کرنے کے لیے. کیا کرنے کے لیے؟ سر پہ ڈنڈا رکھنا ہے، ٹھنڈا کرنا ہے. سب عذابہ ہٹا دیں گے پھر ان کو پکڑنے پگے کہاں نہیں گے. لہذا ایک آدھ ڈنڈا رہنے دو، یہ آپس میں لڑیں گے، دلا ٹوٹیں گے، ہمارے سامنے آ کے روئیں گے، ہم تمہاری امت کی مدد کے لیے آئیں گے. ایک آدھ سہارا رہنے دو ہم کو پکارنے کا. کس کا؟ فاقوں میں پکارتے تھے، فاقہ نکو بولے. ظالم ہمارے تو پکارتے تھے، وہ بھی نکو بولے. اب یہ آپس میں نہیں لڑیں گے، دلا نہیں ٹوٹیں گے، پھر ہمارے کہنے کیسے آئیں گے؟ ایک دعا قبول نہیں ہوئی، دو دعائیں. اللہ ہمیں مدینہ جانے کی توفیق دے، اس مسجد کی زیارت کرنے کی توفیق دے. اچھا یاد رکھ لو مسجد اجابہ ہمارے آقا کی مسجد سے تھوڑی دور پہ ہے. شروع انتہون میں گیا تو اس مسجد کے اطراف ٹھہرا بیٹھا کرا. اب گھٹنوں کی درد کی مجبوری سے نہیں جا سکا. جب زیارات کے لیے جا رہے تھے سروس میں بتایا گیا یہ مسجد اجابہ ہے، یہاں آقا نے دعائیں کیا تھا. تو میرے بھائیوں موسیٰ کی بات پر ہی میں ختم کر دے رہا ہوں. بولے موسیٰ تمہاری امت میں کبیرہ گناہ گار ہے. بولتے موسیٰ علیہ السلام جمالی تھے جلالی تھے؟ ارے بھڑکے والے تھے محبت والے تھے؟ جلالی پیر بولو، بھڑکے والے. موسیٰ بولے تو بچپن سے گھوسا. موسیٰ بولے تو فرعون گود میں بٹھا لے کے پیار کرے. ابا مارے، ارے ڈینجر پلیئر دکھ رہا ہے یہ موسیٰ. دیا میرے گھوسا، میرے موت میں لیا حصہ. 99 پہ کانٹا بنا. مرا دشمن کو گود میں پال رہا ہوں. کدے دشمن کو گود میں پال رہا ہوں. آستین میں کا سانپ دکھ رہا. کدے کیسا آستین میں رکھ لیا سانپ کو. کبھی گود میں بٹھانے سے مرا بولتا تھا. بچپن سے گھوسا. پھر ایک خپتی آگے بنی اسرائیل کو مارا، ایک ہی مارا، گھوسا تھا آؤٹ. اب آ گیا دل میں ڈاؤٹ. بولا اب فرعون بیٹا پکڑ لیتا. بنی اسرائیل کو ماں بچایا، فرعونی کو مارا. ادھر کا دکھ رہا ہے، وہاں سے نکل گئے. زکریا علیہ السلام کی بیٹیاں پانی پلا رہے تھے. ایک ظالم بیٹا کنویں پہ قبضہ کر کے ہٹ 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 پٹ کر آئے، مارا، ایک ہی گھوسا تو آؤٹ. پھر پانی پلائے. سمجھے؟ اب پورے لمبے قصے گھوسوں کے بہت لمبی چوڑی کی حسیت ہے، پوری کھولنا نہیں چاہتا. اخیر میں جب ملک الموت آیا ہے روح لینے، کیا لینے؟ دم لینے کے لیے آیا، تو جو مارا ہے کان بھری، ملک الموت کا دیدہ بھی باہر نکل گیا. اللہ یہ کہیں کا موسیٰ میرے پر بھی گھسا. پھٹی پڑو، میں اس کا مردہ نکالنے گئے تو میرا مردہ نکلنے کے قریب ہو گیا.
اللہ بولے بھائی غصے والا تھا، ذرا سوچ سمجھ کے جانا، سوچ کے نہیں گیا، کھینچ کو ماریا کرے. ڈانٹ موسیٰ کو نہیں پڑی کیونکہ موسیٰ اللہ کے حبیب محبوب اور فرشتہ ادنا، موسیٰ اعلیٰ ہے نا. تو اس طرح سے موسیٰ علیہ السلام اب بولے میری امت میں کبیرہ گناہ بیٹا بیٹھ کو ہے. اب لٹ لے کے بولے ارے کون کی بیٹا باہر نکل جا، نہیں تو بارش نہیں ہوتی. کبھی کیا نہیں ہوتی؟ باہر نکل جا رہے. بولے بولے یا اللہ نکل گیا تو پکڑے جاؤں گا، جاؤں گا، نہیں نکلا بارش نہیں ہوتی، نہیں نکلے تو کیا پھنس گیا نا. رے پھنس گیا. اللہ دیکھو کیسے حالات ٹائٹ کر کو سائڈ پہ لا دی. کیا پہ لا دی؟ نکلا گا تو پتا مجھے ہاں تو پاپی ہے بول کو سب دیکھتے نہیں دیکھتے، نہیں نکلا بارش ہوتی. اب وہی جو ہے کمپرومائز کر لیا، وہاں سے وہی اللہ سے کمپرومائز کر لیا. اللہ نکل جاؤں گا بدلا ہوں گا، نہیں نکلوں گا بارش نہیں آئے گی. وہ موسیٰ بھی غصے والا ہے، مار مار کو ٹکڑے بنا سکتا ہے. اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، توبہ کر رہا ہوں. بس ادھر توبہ ہو گئی، ادھر بارش آ گئی. موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گیا. اللہ ابھی تو بولا نہیں برسیں گی، نہیں پڑیں گے گناہگار ہے. جس کی وجہ سے رکی تھی اسی کی وجہ سے آ گئی. کہتے جس کی وجہ سے رکی تھی اسی کی وجہ سے آ گئی. بندے نے ہم سے کمپرومائز کر لیا، تم مت اللہ کر لیا. کیا کر لیا؟ تم مت اللہ ملک کو تھا، معافی مانگ لیا. موسیٰ بولے ہاں اتنا جلدی ولایت کو پہنچنے والا وہ کتنا فارورڈ ہے. کہتے کیا ہے؟ ایک ایک سیڑھی چڑھ کو بندے ایک ایک دم ڈائریکٹ بن گیا. اللہ ذرا کیسا ہے کہ میں دیکھتا ہوں. تو بولے موسیٰ جب انہیں گناہگار تھا تو نہیں بتایا، اب توبہ کرنے کے بعد کہیں بتاؤں؟ ہمارے بندے کا ہوتا ہے، سمجھ بیٹھو ہم نہیں بتاتے، ہمارے بندے کی ذلت پسند نہیں ہے. کیا اللہ ہے، کیا رحمان ہے، کیا رحیم ہے، کیا اس کا کرم ہے، کیا محبوب کی محبت، امت سے محبت ہے. میرے بھائیوں محبت تو ہے، انکار نہیں ہے، مگر ایسے ہی مریں گے، آنکھوں کو منہ دکھا سکیں گے؟ میں تمہیں کیا کر کے گیا، کتنا روکے بنایا، کتنا آنسو بہایا، کتنا بھوکا رہا، کتنا پتھرے کھایا، کتنے میرے لاڈلے نواسوں کو کربلا میں شہید ہوتا ہوا دیکھا، مگر میری امت کو جہنم میں جانے نہیں دی. میرا نبی نواسوں کی حیات مانگتا ہے، امت کی مغفرت مانگتا ہے. عرفات کے میدان میں حج میں فرمایا اللہ میرے نواسوں کی شہید ہونے دو، میں پسند کرتا ہوں، مگر میری امت کو جہنم میں مت جانے دو. نواسوں کی حیات نہیں مانگا، بیٹی فاطمہ کی خوشحالیاں نہیں مانگا، بی بی عائشہ کے گھر کے فقر و فاقے دور نہیں مانگا. آقا میں عرفات میں مانگا تو کس کے لیے مانگا؟ امت کی. اللہ میری امت کو معاف کر دے، میری امت کو معاف کر دے. عرفات میں مغفرت ہو گئی ساری امت کی، مگر ظالم چھٹ گئے. کون چھٹ گئے؟ پوری امت کی مغفرت کر دے رہا ہوں، مگر ظالم جابر متکبر مستی خوروں کو نہیں کروں گا. تو بولے چلو امت کا کام بن گیا، ایک ڈپارٹمنٹ رہ گیا. پھر وہاں سے چلے مزدلفہ میں جا کے مغرب پڑھی، عشاء پڑھے. دن بھر کے بھوکے ہیں، کیا ہے؟ دن بھر کے پیاسے ہیں. میرے بھائیوں کھائے نہیں پیے نہیں، 5 گھنٹے روئے. مزدلفہ آئے، مغرب پڑھی، عشاء پڑھے. کچھ کھا لینا پی لینا تھا، کمر سیدھی کر لینا تھا. پھر کھڑے ہو گئے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ. اللہ نے کہا میرا محبوب پھر کہیں کو روتا ہے؟ ارے پوری امت کی مغفرت سنا دیا عرفات میں، پھر کہیں کو روتا ہے؟ اللہ ظالموں کو چھوڑ دیا نا تو، میں ظالموں کو بھی دوزخ میں نہیں دیکھنا چاہتا. اللہ تیرے خزانے میں کیا کمی ہے؟ ارے مظلومین کو تیرے بجٹ میں سے دے دے، میری امت کے ظالموں کو معاف کر دے. اللہ کی رحمت جوش میں آئی، چاہو میرا نبی میں تیری امت کے ظالموں کو بھی معاف کر دے. مانگا ہے تو ہمارے لیے مانگا، روئے تو ہمارے لیے روئے، بھوکے رہے تو ہمارے لیے رہے، بیٹیوں کو تڑپائے تو ہمارے لیے، بیویوں کو تڑپائے تو ہمارے لیے، خون میں نہائے تو ہمارے لیے، بدر میں روئے تو کس کے لیے، اور احد میں دانت توڑائے تو کس کے لیے؟ بولو. چچا حمزہ کے ٹکڑے بنائے تو کس کے لیے؟ صحابہ کہتے ہیں ہمارے نبی کو احد سے زیادہ کہیں روتا ہوا نہیں دیکھی. 70 صحابہ پڑے میں، ایک حمزہ کے ٹکڑے بنے ہوئے، سارے دن کو دیکھتے حمزہ کے ناش پہ آئے، ٹکڑے ٹکڑے، سر کی کھوپڑی نکال کر شراب پیا، پیٹ پھاڑ کے کلیجہ چابا، ہاتھ پاؤں کاٹا، ٹکڑے تم ناچ دے کے. صحابہ کہتے ہیں کبھی ہمارے آقا آواز سے نہیں روئے، مگر چچا کی لاش کو دیکھتے ہی چیخ نکل گئی، ہائے میرے چچا، میری امت کے لا کے ٹکڑے بن گئے. میری پھوپھی صفیہ تمہاری بہن آ کے پوچھیں گی محمد
تیرے امت کے لیے میرے بھائی کے ٹکڑے بنا دیا، میں صفیہ کو کیا میں بتاؤں گا، پھوپھی سے کیا بیان کروں گا، بول کے آخر روتے روتے ہچکیوں پہ آ گئے. کہے یہ ساری ابتدا کی یہ درد بھری قربانی کس کے لیے؟ امت کے لیے. بولا یہ ساری قربانیاں دے کر آخر دین دے کر چلے گئے. آج ہمارے سامنے مٹے، آج جگہ جگہ کون کٹ رہے ہیں دنیا میں؟ ارے کس کے جنازے نکل رہے ہیں؟ اردو کے فرنٹ پیج پہ کس کے فوٹو آ رہے ہیں؟ عراق میں مر رہے، بغداد میں مر رہے، یروشلم میں مر رہے، فلسطین میں مر رہے، افغانستان میں مر رہے. جدھر دیکھو ادھر امت کی جنازے نکل رہے. جنازہ نکلنا کوئی معمولی دکھ ہے؟ چھوٹا دکھ ہے بڑا دکھ ہے؟ ایک امتی کا صرف مدینے میں آقا کی زندگی میں ہاتھ کٹا. کیا کٹا؟ وہ بھی شریف امتی نہیں تھا، چور. بولا چور کی سزا اسلام میں کیا ہے؟ ہاتھ کٹنا. چور کو لایا گیا، آقا اس نے چوری کیا ہے، آقا نے قرآن کی حد جاری کیا، ہاتھ کاٹو. ادھر ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا، وہ مسجد نبی جا کے آقا پچکیاں مار مار کے رو رہے تھے. اللہ سب کے بیچ میں میری امتی کی ذلت ہو رہی ہے، میری امتی کا ہاتھ کاٹا جا رہا ہے. صحابہ بولے یا رسول اللہ آپ خود حکم دیا پھر رو رہے؟ فرمایا بھائی کو میرے پاس نہیں لانا تھا، وہیں توبہ کرا کے معاف کرا دیتے. بولو میرے تو تم جو لائے ہیں شیطان کا ساتھ دیے، میرے امتی کا ہاتھ کٹا، میں کیسے برداشت کروں؟ ہاتھ کٹے جتنا روئے. آج سینکڑوں کے گلے کٹ رہے نہیں کٹ رہے؟ بم دھماکوں میں ریٹیل میں مر رہے، ہول سیل میں مر رہے. کتنا آقا خبر میں تڑپ رہے ہوں گے، کتنا رو رہے ہوں گے، اس امت کے لیے کیا کیا کر کے چلے گیا. آج وہ امت کیسی گمت بن گئی اور ہمت ٹوٹ گئی اور بیروں کے ہاتھ میں کٹ جا رہی ہے. جگہ جگہ مسجدیں ٹوٹ جا رہی ہیں، مسلمانوں سے نمازیں چھٹ جا رہی ہیں. میرے بھائیوں حیاداری پردہ امت سے ہٹ جا رہا ہے. آقا فرش کتنا رو رہے ہوں گے. ایسے وقت میں میرے دوستو نبی کے غم کو لینا ہے، اللہ کے نام کو لینا ہے، دعوت کے کام کو لینا ہے. بولو جو بھی آقا کے غم کو لے کر اللہ کے نام کو لے کر کھڑے رہیں گا، اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. ایمان والو میرے لیے لبیک کہہ کے کھڑے ہو جاؤ، میں تمہاری مدد کروں گا. یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ. ایمان والو کون میرا مددگار ہے؟ اللہ پکارے ہم کھڑے نہ ہو، اس سے زیادہ بد نصیبی کبھی نہیں. حوصلہ کرنا ہمارے ہاتھ میں، فیصلہ کرنا ارادے ہم کریں گے، مراد اللہ پوری کریں گے. آقا دعائیں دے رہے ہیں. میرے دوستو حوصلہ کر کے کون اس مجلس کے ہیرو ہیں، نبی کے پیرو ہیں؟ سب سے پہلے جو کھڑے رہیں گا اللہ ساتوں آسمانوں پہ عرش پر اس کا نام لیں گا، فرشتوں کے سامنے تعریف کرے گا. الاشرف اسلامک سی ڈی سینٹر. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، یا اول الاولین یا آخر الاخرین، یا ذو القوۃ المتین، یا رحم المساکین ویا رحم الراحمین ویا رحم الراحمین ویا رحم الراحمین. اللهم صل علی محمد وعلی ال محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی ال ابراہیم انک حمید مجید. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں و شرم ضرورت فرما. جو کچھ کہا گیا سنا گیا، کہنے والے بھی یا اللہ گناہ گار ہیں، سننے والے بھی سب گناہ گار ہیں، سب تیرے در کے فقیر و بھکاریاں ہیں. تو خود کہتا ہے واللہ الغنی وانتم الفقراء، میں اکیلا ہی غنی ہوں، تم سب کے سب فقیر و بھکاریاں ہیں. بے شک اللہ ہم بھکاریاں ہیں، فقیراں ہیں. تو شہنشاہ ہے، بادشاہ ہے، تو غنی ہے، مالدار ہے. اے اللہ ہمیں معرفت دے دے. یا اللہ تیرے نبی کا عشق اور محبت دے دے. یا اللہ تیرے حکموں کا پابند بنا دے. یا اللہ تیرے نبی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے دے. یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا. یا اللہ ہم کو اپنے سے راضی کر لے. یا اللہ تو ہم کو اپنا بنا لے. یا اللہ تو بھی ہمارا بن جا. یا اللہ یہ جتنا مجمع تیری محبت میں، تیرے عشق میں، تیرے نبی کی محبت میں بیٹھا ہے، جتنے ہم بیٹھے ہیں اللہ ان میں کون کس لائن سے پریشان ہے. ان کے پورے خاندان میں کوئی بے اولاد بیٹیاں، بہنیں ہیں تو اللہ ان کے گھر میں بے اولاد بیٹیوں کو اولاد دے دے. یا اللہ جوان بیٹیاں نکاح کے لیے ہے، یا اللہ ان کے گھروں میں بچوں کو رشتے لگا کے نیک رستے ڈال کے سستے میں شادیاں کر کر ہنستے ہوئے رہنے کی توفیق دے دے. یا اللہ ان کے پورے گھرانے میں کوئی بیمار ہے، یا اللہ بیماری میں تڑپ رہے، یا اللہ ان کو صحت کامل عاجلہ دے دے. یا اللہ کوئی قرضدار ہے تو ان کے قرضے پھیر دے. یا اللہ ہمیں دعا مانگنا نہیں آتا، جو بھی مانگے عطا فرما، جو بھی مانگنے چلے گا عطا فرما. تیرے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
جو دعائیں مانگے ہیں اے اللہ ہم سب کو ان دعاؤں میں شامل فرما، جن جن وباؤں سے پناہ مانگے ہیں اے اللہ اس سے ہماری حفاظت فرما، ہماری ان دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے ہمارے محسن اور غمگین آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں قبول فرما، قبول فرما، قبول فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ صراط مستقیم کیسٹ سینٹر، ہمارے یہاں قرات، قرآن مجید، مختلف علماء دین کے بیانات، نعت شریف اور مشاعروں کی کیسٹس اور سیڈیز دستیاب ہیں۔ ہمارا پتہ یاد رکھیے، فخر ملت گراؤنڈ، جامع مسجد، موزم پورہ، ملے پلی، حیدرآباد۔ فون نمبر 9346317615۔ صراط مستقیم کیسٹ سینٹر۔